جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے، آخری حصے میں ہیں تو اب حل کیا ہے؟ باتیں کرنا آسان ہیں لیکن اب کوئی ایسی ایس او پیز بتائیں، ایسا طریقہ بتائیں کہ جس سے ہم نکل سکیں، کوئی ایسا لایا عمل ہو جائے کہ جس پہ ہم مشترکات دین جو ہے وہ باتیں آ جائیں۔ اختلافات تو ازل سے ہیں، رہیں گے، لیکن دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اتفاق ہو یا نہ ہو لیکن لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی قبلہ پیر صاحب، اس وقت عالمی منظر نامے میں جو پچھلے 10 سال کے اندر کم از کم جو ہم آبزرو کر رہے ہیں، جو چینجنگ آئی ہیں اور جن حادثات اور پریشانیوں کا سامنا ہم نے کیا ہے، اور ابھی آپ اسرائیلی نیتن یاہو کا جو ہے وہ جو بیان اور اس کا تکبرانہ انداز جو بیان کر رہے تھے، یہ کافی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ اب بہت ہو گیا، اب بس ہو گئی ہے۔ اب کم از کم یہ سی او سی ہو یا جس طرح کی بھی اس وقت مشترکہ چیزیں ہیں، وہاں پہ میرا خیال ہے ایک مشترکہ مفادات کونسل ایک بننی چاہیے، جو کم از کم جو عالمی طور پر جو جن چیزوں کا ہمیں سامنا ہے ان کو مد نظر رکھ کے کوئی ایک لایا عمل کی طرف پراپر جانا چاہیے، جس میں ہم اپنے جو ایٹمی پاور ہے اس کو انہینس کریں، اور نہ صرف پاکستان بلکہ جیسے ایران کو ضرورت ہے، ایران آگے ڈٹا ہے، اسی طرح دوسرے آپ دیکھیں ہمارے مسلم ممالک میں قطر کیا کوئی غریب ملک تھا؟ اتنا بڑا امیر ملک ہو کے آج کی ڈیٹ تک تو ہمیں نہیں پتہ چلا کہ کیا رپلائی کیا گیا ہے، ریئیکٹ کیا گیا ہے۔ صرف ایک بیٹھک ہو جانا یہ کافی تو نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے اس وقت ہمیں اپنی ایجوکیشن پہ، اور جو ہمارے امیر ممالک ہیں اس میں ہمارا عرب جو ہے وہ سب سے آگے جا رہا ہے، تو عرب کے اندر آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں تو وہاں جا کے رونا آتا ہے کہ ان کے ہاں اتنا سسٹم ہی نہیں ہے۔ آج انہوں نے اپنے مارکیٹس کے اندر جب سسٹم کو لے کے آئے ہیں تو باہر سے دنیا دوسرے کنٹریز سے لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ علم پہ زیادہ اپنی فوکس کرنی چاہیے، اے آئی ہے یا دیگر، اگرچہ اس وقت ٹھیک ہے ہماری اپنی ایجادات نہیں ہیں تو ایجادات ان کی ہیں تو ان کو یوز کر کے ہم اپنی چیزیں بنا سکتے ہیں۔ ہم ایز اے امام خطیب لوگوں کو کیا موٹیویٹ کر سکتے ہیں، کیسے؟ دیکھیں ہمارا ایک اسپیکر ہونے کے ناطے، ایک عالم ہونے کے ناطے یہ بھی فریضہ سمجھتا ہوں میں کہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو تو کم از کم، جہاں ان کے خلاف یہ عالمی قوتوں کے اور مسلم مخالف قوتوں کے خلاف جہاں ہمیں نفرت کے بیج ان کے اندر پیدا کرنے ہیں کہ ان کے خلاف ہم نے نفرت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس نسل کو تیار بھی کرنا ہے، اور اس وہ جو غلامی کی زندگی ہم جی رہے ہیں اور ہم ہر وہ ایکٹ کرتے ہیں کہ جس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آج فلاں ملک ہم سے راضی ہو گیا ہے، حضور والا یہ راضی نہیں ہوا۔ قرآن پاک کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ او كَمَا قال۔ فرمایا یہ یہودی، نصرانی، عیسائی، یہ طاقتیں تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین کو فالو نہ کر لو۔ تو یہ جنگ تو اصل جو جنگ ہے وہ تو دین کی ہے، جنگ ہے وہ مذہب کی جنگ ہے۔ یہ ہمیں متشدد کہتے ہیں، اصل دہشت گرد تو یہ خود ہیں، اور ہمیں اپنی نسل کو باقاعدہ تیار کرنا ہوگا کہ آنے والے نظامی صاحب